اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حاشیہ نمبر 24۔ یہاں انسان کو خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آفاق و انفس یعنی انسانی وجود اور گرد و پیش کے کائناتی ماحول کے ناقابل تردید دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگلے و پچھلے تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء سب ہی شامل ہیں۔ سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں، معبود کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام سامان زیست فراہم کیا، اس کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا، آسمان سے بارش برسانا اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے اناج وغیرہ نکالنا۔ غرض یہ کہ انسان کی ساری ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے، اور تمام نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، کسی اور میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان پر لازم ہے کہ اعتراف نعمت کرے اور شکر گزاری اور عبادت صرف اور صرف اسی یکتا ہستی کی ہو، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی زمین پہ رہنے، اس کی ہواؤں میں سانس لینے اور اس کا دیا ہوا کھانے کے بعد شکر گزاری اور عبادت کسی اور کی کرنا اپنے مالک سے بے وفائی اور غداری ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کر کے رزق فراہم کیا، تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ۔ حاشیہ نمبر 25۔ جنوں انس اور ملائکہ وغیرہ میں نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ اس کی ذات کا ٹکڑا یا جزو، اور نہ ہی کوئی کائنات کے انتظام و اقتدار میں اس کا شریک ہے، بلکہ سب ہی اس کی مخلوق ہے، بحوالہ سورہ الفرقان آیت نمبر 2۔ اس کے آگے انتہائی بے بس و عاجز ہیں، اور سب اسی کے در کے سوالی ہیں، بحوالہ سورہ الرحمن آیت نمبر 29۔ بلا شبہ یہ بڑا ظلم ہے کہ بے بس مخلوق کو عظیم و قدیر اور خالق و مالک کائنات رب ذوالجلال کا ند یا ہمسر ٹھہرا کر داتا، مشکل کشا، غوث، غریب نواز یا بندہ پرور جیسے القاب دے کر اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ان سے خیر و برکت یا نفع و نقصان یا اولاد ملنے کی امید رکھی جائے، ان کو غائبانہ پکارا جائے، ان کے آستانوں اور مزاروں پر حاضری دی جائے، وہاں چادریں چڑھائی جائیں، نذرانے پیش کیے جائیں، زندہ یا مردہ ہستیوں کی پیدائش و موت کے دن عقیدت مندی کے ساتھ منائے جائیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، سبیلیں لگائی جائیں۔ غرض یہ اللہ کی ذات، صفات و اختیارات میں شریک کر کے کسی بھی قسم کی جانی و مالی عبادت اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے لیے کرنا گویا ان کو اللہ کا ند بنانا ہے۔ یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور شرک پہ مرنے والے پر جنت حرام ہے، بحوالہ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اس کے لیے بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 26۔ ایمان و توحید کی دعوت کے بعد اب رسالت کی تصدیق اور قرآن کی حقانیت پر پختہ دلیل ایک چیلنج کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ کلام ربانی کی فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی کے تو کفار و مشرکین بھی معترف تھے،
لیکن پھر بھی طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، کیونکہ آبائی دین سے ہی چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے سیکھ کر بیان کر دیتے ہیں، بحوالہ سورہ الفرقان آیت نمبر 4۔ اس پر ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ انسانی کلام ہے تو تم سب مل کر قرآن کے ہم پلہ ایک صورت ہی پیش کر کے دکھاؤ، اور اگر تم پیش نہ کر سکے اور فی الواقع تم کبھی بھی نہ کر سکو گے تو جان لو کہ یہ دعوت حق ہے، پھر اللہ سے ڈرو کہ حق کی مخالفت کر کے تم اپنے آپ کو اس آگ کا مستحق ٹھہرا رہے ہو جس کا ایندھن تمہارے جیسے مخالفین حق انسان اور پتھر ہے، اور جو کفار کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر پائے اور ہرگز نہ کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کر لی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے نبی، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ملتے جلتے پھل ملیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 27۔ دعوت حق نے مخاطب انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ ان کے طرز عمل کے لحاظ سے ان کے دو انجام ہو گئے، ایک اصحاب الجنہ ہوں گے تو دوسرے اصحاب النار۔ منکرین حق اصحاب النار کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اب اس دعوت کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والے جنتی لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ جنت کا ماحول باغ و بہار کا ہوگا، ہر طرف خوشبوئیں اور تازگی، پھل اور میوے، اور وہ بہاریں ہوں گی جن پر کبھی خزاں نہ آئے گی۔ جنت کی نعمتوں اور جنتیوں کے لیے دائمی جوانی، صحت اور روز افزوں حسن و جمال کا تذکرہ قرآن و احادیث میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وہاں ان کو وہ کچھ ملے گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان و خیال ہی گزرا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ یہاں تو بطور نمونہ ہی کچھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جنت میں ان کو ملتے جلتے پھل ملیں گے تو یہ محض ایک حد تک مماثلت کا معاملہ ہے، ورنہ ان کے ذائقوں کا تو کہنا ہی کیا۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ترین لذتوں والے ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں اور ماحول سب کچھ بلا شبہ اعلیٰ ترین معیار کا ہوگا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کو سرور و انبساط سے بھر دینے والا ہوگا۔ دنیا کی اشیاء کی بھلا ان سے کیا نسبت؟ ازواج جمع ہے زوج کی، جس کے معنی ہے جوڑا، یعنی شوہر یا بیوی۔ جنتیوں کو ہم عمر اور ہم ذوق ازواج عطا کیے جائیں گے جو حسن و جمال اور عادات و اخلاق میں اعلیٰ ہوں گے۔ وہ ان نعمتوں سے بھرپور سدا بہار جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان انعامات کے حقدار ٹھہرا دیے جائیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے،
خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر بھلا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو تو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے گمراہ تو وہ نافرمان لوگوں کو ہی کیا کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مثالوں کے ذریعے حق کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ مثالیں عموماً مخلوقات اور گرد و پیش کے ماحول ہی سے لی جاتی ہیں۔ اس پہ منکرین حق کا اعتراض کہ اگر یہ ربانی کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر مثالیں نہ دی جاتی، محض جہالت پر مبنی ہے۔ مخلوق تو حقیر سے حقیر ہو یا عظیم سے عظیم، بہرحال مخلوق ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا لاسانی شاہکار، وہ اپنے حکمت عملی بالغہ کے مطابق وہی مثال دیتا ہے جو بات سمجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہو، خواہ وہ مکڑی و مچھر کی مثال ہو یا اونٹ کی۔ البتہ اس طرح کھرے اور کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے تو اس کو اس کے دلائل اور لب و لہجہ سے فوراً پہچان لیتے ہیں اور اس کو حق مان کر دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، اور یہ مثالیں ان کے ایمان و یقین کی تقویت کا سبب بنتی ہیں، جبکہ کج فکر منکرین و منافقین اعتراضات کے ذریعے اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہیں۔ اس طرح یہ انداز بعض کے لیے تو ہدایت اور ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ گمراہی کا ذوق رکھنے والوں کی اکثریت اس سے گمراہ ہو جاتی ہے، اور یہ گمراہی کی نفسیات رکھنے والے عادی نافرمان یعنی فاسق و فاجر ہی ہوا کرتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کا اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 29۔ یہ نافرمان اور بدکردار جن کی نشاندہی پچھلی آیت میں کی گئی، آخرت کی جواب دہی سے غافل، خود غرض اور دنیا کے حریص ہوتے ہیں۔ اپنے مفادات کے لیے اللہ سے کیے ہوئے بندگی کے پختہ عہد کو توڑتے رہنا اور قطع رحمی، حقداروں کی حقوق غصب کرنا، اقربا کے ساتھ اجنبیوں اور غیروں کا سا سلوک کرنا ہی ان کا وتیرہ ہوتا ہے، اور اس سے زمین میں فساد ہی فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی تعلقات، صلہ رحمی اور ایثار و انفاق پر انسانی معاشرے کے نظام کو قائم کیا ہے، بحوالہ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ خود غرضی اور حقداروں کی حق تلفی کے غیر انسانی رویے سے تو محبت و اخوت کی جگہ باہمی منافرت و عداوت پیدا ہوتی ہے، جو معاشرے میں فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہے۔ ان نافرمان لوگوں نے کفر و منافقت کی روش اپنا کر ایمانداروں سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، چند روزہ دنیاوی مفادات کے لالچ میں دائمی فلاح کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہاں چند الفاظ میں ان فاسقوں کی قابل مذمت صفات کو بیان کر دیا گیا ہے جو انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم کیوں کر اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ یعنی معدوم تھے، تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 30۔ انسان کے وجود، اس کے اسباب و وسائل اور دنیا اور آخرت کا سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن جواب دہی کے لیے اسی کے پاس پیش ہونا ہے۔ پھر بھلا یہ انسان اس حقیقت سے نگاہیں کیسے پھیر سکتا ہے؟ کسی بھی منکر حق و ملحد کا کفر کی روش اختیار کرنا حقائق سے کھلی چشم پوشی ہے، گویا آنکھیں بند کر کے روز روشن کا انکار ہے۔ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ایمان و عقیدے کے ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سورہ المومن آیت نمبر 11 میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور قرآن کی متعدد محکم آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ملاحظہ ہو سورہ المؤمنون آیت نمبر 15 اور 16۔ جسد انصری کی دو زندگیوں سے مراد ایک ہی دنیاوی زندگی ہے جس کا دورانیہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے، اور دوسری زندگی روز قیامت کی زندگی ہوگی، جبکہ دو موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کا عرصہ یعنی عدم، اور دوسری موت دنیاوی زندگی کے اختتام سے لے کر قیامت تک کا عرصہ۔ موت کے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے اور قیامت تک اس جسد عنصری یعنی مردہ لاشی سے جدا رہتی ہے، بحوالہ سورہ الزمر
آیت نمبر 42۔ خواہ مردہ جسم قبر میں ہو، جلا دیا جائے، کسی جانور کی غذا بنے یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو، قرآن و حدیث کے مطابق جسم گل سڑ کر مٹی میں ہی مل جاتا ہے، لیکن عجب الذم یعنی ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ باقی رہتی ہے۔ اسی پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے وہی جسد عنصری بنا کر اس میں روح ڈال دے گا۔ یہ تو ہے قرآن و حدیث پر مبنی عقیدہ۔ اس کے برعکس قبر میں مردہ لاشیں میں قیامت سے پہلے عوض روح یعنی روح لوٹانے کا عقیدہ قرآن و صحیح حدیث کے بالکل ہی خلاف ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ عوض روح کے مذکورہ نظریے کو 3 صدی کی سربراوردہ شخصیت احمد بن حنبل نے اس امت میں سب سے پہلے ایمان و عقیدے کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ فرمایا، ملک الموت کی ارواح کو قبض کرنے، پھر ارواح کے قبروں میں موجود جسموں میں لوٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ ایمان و توحید کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے۔ بحوالہ طبقات حنابلہ جز اول صفحہ 316 اور کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 55 اردو طبع سعودی عرب۔ پھر ان کے ماننے والوں خصوصاً ابن تیمیہ و ابن قیم نے اس باطل عقیدے کو منکر و موضوع روایات کے سہارے مزید آگے بڑھایا۔ جلال الدین سیوطی ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں، الاحادیث متواترۃ علی عود الروح فی البدن وقت السؤال، یعنی سوال کے وقت روح کے بدن کی طرف لوٹنے کی حدیثیں متواتر ہیں۔ بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 60 اور بحوالہ تسقین الصدور صفحہ نمبر 127۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں، بل تعاد الروح الیہ اعادۃ غیر اعادۃ المالوفۃ فی الدنیا یسأل ویمتحن فی قبرہ فہذا حق ونفیہ خطا، یعنی جس میں روح بدن کی طرف لوٹائی جائے لیکن یہ اعادہ دنیا کی معہود زندگی کے اعادے کے علاوہ ہوتا کہ قبر میں اس سے سوال اور امتحان ہو سکے تو ایسی حیات حق ہے اور اس کی نفی غلط۔ بحوالہ کتاب الروح صفحہ نمبر 52 ابن قیم اور بحوالہ تسکین الصدور صفحہ نمبر 127۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہستی ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 31۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کی تخلیق کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ کی عظمت و کبریائی، عظیم قدرت و صناعی اور حکمت و دانائی کی بین دلیل ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات کا پوری طرح ہم آہنگ نظام باری تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ زمین پر جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے ہی لیے بنایا ہے بڑا ہی فکر انگیز ہے۔ اللہ کا اس زمین پر بسنے والوں کو پیدا کرنے کا منصوبہ تھا تو ان کے لیے پہلے ہی سامان عزیز کا بھی اہتمام فرما دیا گیا۔ اس وسیع و عریض کائنات کے عناصر ہوا، پانی، شمس و قمر اور دیگر بے شمار اجسام فلکی، جن میں سے کچھ ہی ہیں جو انسان کے محدود مشاہدے میں ہیں، وہ سب مل کر نظم و ضبط کے ساتھ حیات انسانی کی ضروریات فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی علیم و خبیر اور زبردست حکیم و قدیر ہستی کی منصوبہ بندی کا شاہکار ہے۔ مالک کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بہترین نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ یقیناً بڑا ہی بدبخت و احسان فراموش ہے وہ شخص جو اس سب کے باوجود اپنے رب کی پکار یعنی دعوت حق سے منہ موڑے۔ یہاں زمین کے ساتھ 7 آسمانوں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، اور قرآن میں یہ کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ الملک میں 7 سماوات طباقا یعنی 7 آسمان طبق در طبق کہا گیا ہے۔